السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عباس میرانی ہے اور میں آپ سے آج مخاطب ہوں ایک نئے ٹاپک پہ۔ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹاپک ہے ڈائلیسس۔ تو ڈائلیسس کو جاننے سے پہلے ہم سب یہ جان لیں کہ ڈائلیسس جو ہے وہ کس وجہ سے کی جاتی ہے اور ڈائلیسس کس چیز کا متبادل ہے۔ تو فرسٹ آف آل میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ڈائلیسس ہے وہ ہمارے جسم میں جب گردے جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے متبادل کے طور پہ سر انجام دی جاتی ہے۔ اور ڈائلیسس کا فنکشن سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے گردوں کا فنکشن یا اس کا جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا وہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو گردے جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر ایک بطور وائٹل آرگن موجود ہوتے ہیں اور پیٹ کے نچلے حصے میں، پیٹ کے پچھلے حصے میں یہ موجود ہوتے ہیں اور دو گردے موجود ہوتے ہیں ہر انسان کے اندر۔ اور ان کا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم میں جو نظام اخراج ہے، جس میں بیسیکلی یورین جو ہے اس کا بننا شامل ہے، وہ یہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور چند اور اس کے فنکشن ہیں، چونکہ وہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے تو وہ کسی اور ٹائم پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو گردے کی جو ساخت ہے وہ اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ اس میں ایک حصے سے، ایک سرے سے جو ہے وہ بلڈ داخل ہوتا ہے اور دوسرے حصے سے بلڈ جو ہے وہ واپس جسم کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو جو بلڈ جسم کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی گردوں کی طرف سے صاف کر کے پھر جسم کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور جو بلڈ جو ہے گردوں کی طرف آتا ہے وہ ایسا بلڈ ہوتا ہے جس میں زہریلے مادے، فاسد مادے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور اگر وہ خدا نخواستہ ان کو صاف نہ کیا جائے تو ہمارے جسم جو ہے وہ بہت زیادہ گردوں کے ناکامی کی وجہ سے، گردوں کے فیل ہونے کی وجہ سے وہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ فلوئڈ اوور لوڈ ہے، جس کو ہم ایڈیما وغیرہ بھی بول سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھیپھڑوں کے اندر پانی کا بھر جانا، جس میں سانس کی تنگی، اور پھر اس کے بعد ہارٹ فیلئر کی طرف پیشنٹ چلا جاتا ہے اور خدا نخواستہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ تو جو جسم میں گردوں کا مقام ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وائٹل آرگن ہے، اور اگر یہ جسم میں موجود نہ ہوں تو انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو خدا نخواستہ یہ کسی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیں، جس کی جو کازز ہیں وہ بھی ہم کسی اور ٹاپک پہ، کسی اور موضوع کو دیکھتے ہوئے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو وہ چھوڑنے کام کرنا، تو جسم میں جو پانی ہے اس کی زیادتی ہو جاتی ہے، تو جسم کے اندر پانی جمع ہونے سے جسم پھول جاتا ہے، سوج جاتا ہے، یا ایڈیمیٹس بن جاتا ہے، جس کو ہم ایڈیما وغیرہ بولتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کا جو بھی اس کا بیس لائن ہے، اس ایسی کمپلینٹ کے بعد وہ ہم کروائیں، اور وہ کروانے کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمارے گردوں کا کیا سٹیٹس ہے، اور اگر وہ فیل ہو گئے ہیں تو ہم پھر اس کے مطابق ڈیسیژن لیں۔ تو کافی سارے جو ہمارے لوگ ہیں اگر گردوں کے عارضے کا وہ شکار ہوتے ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی حکیم کے پاس چلے جائیں اور یہ جو گردوں کا جو بہترین علاج ہے وہ نہ کریں، کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ ہے اور تھوڑا کمپلیکیٹڈ سا ہے۔ تو وہ ایسے نوسر بازوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جو ان کو ڈائلیسس سے منع کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، اور اگر آپ نے ایک بار کروا لی تو آپ کو بار بار کروانی پڑے گی، اور اس کے علاوہ کافی ساری جو چیزیں ہیں من گھڑت اس کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں، منسلک کر دی جاتی ہیں۔ تو میرا آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہو جس کو گردوں کا عارضہ لاحق ہو جائے اور اس کے گردے فیل ہو جائیں اور جسم میں پانی جمع ہونا شروع ہو جائے اور جسم پھولنا شروع ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سانس پھولنے کے مسائل جو ہے وہ بھی بڑھ جائیں، تو اس صورت میں آپ اپنے مقامی فزیشین سے چیک اپ کروانے کے بعد ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں یا بڑے ہاسپٹل میں جو ہے وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ اس کا مکمل طور پہ معائنہ کروائیں، اور معائنہ کروانے کے بعد اگر ڈائلیسس مریض کو ایڈوائز ہوا ہے تو وہ ڈائلیسس کی طرف جائیں اور عملے کے ساتھ تعاون کریں، اور اگر پرائیویٹ طور پہ ہیں تو جب آپ کو ایسی ایڈوائس ملے تو آپ اس پہ منوان عمل کریں۔ تو ڈائلیسس کا بھی یہی فنکشن ہے کہ اس میں جب گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہی خون جو گردوں میں جاتا ہے وہ ڈائلیسس مشین میں گزارا جاتا ہے، اور ڈائلیسس مشین جو ہے اس کی فلٹریشن کرتی ہے، فلٹریشن کرنے کے بعد جو صاف شدہ خون ہوتا ہے اس کو واپس جو ہے جسم کے اندر بھیج دیتی ہے، اور وہ پھر نارمل خون کے طور پہ یا نارمل
کڈنی کے طور پہ جو ہے وہ بلڈ جسم میں چلا جاتا ہے اور وہ ہمارے پھر باقی جو آکسیجنیشن کا پروسیس ہے اس کے کام آتا ہے. تو ڈائلسس ایک ایسا میکانزم ہے جس میں ہم اپنے جسم کا خون جو کہ فاسد مادوں سے بھر چکا ہوتا ہے سرکولیشن کے دوران، اس میں سے جو ہے وہ فاسد مادے جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی زیادہ مقدار میں پانی ہو یا فلوئڈ ہو اس کو وہاں سے فلٹر کیا جاتا ہے اور وہ پھر نکال لیا جاتا ہے، اور اس سے جو پیشاب بننے کا مرحلہ ہے اس کا نعم البدل کے طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے. تو ڈائلسس سے متعلق یہ بیسک سی انفارمیشن ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈائلسس کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے متعلق اپنی رائے دیں. اور اس کی جو میڈیکل ٹرمینالوجی ہے اور میڈیکلی اس کا استعمال ہے، اور میڈیکل اسٹوڈنٹس یا گریجویٹس کے لیے جو اس لیول کی ویڈیو وہ انشاءاللہ ہم کسی ٹائم بنائیں گے تاکہ ہمارے جونیئرز ہمارے کولیگز جو ہے وہ ڈائلسس سے متعلق سیکھ سکیں. اس کے ساتھ آپ کو ایک تھوڑا سا ویڈیو السٹریشن بھی اس کے ساتھ دکھائی جائے گی جس میں ڈائلسس کا جو پروسیس ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گا. تو تھینک یو. ویڈیو جو ہے ملاحظہ فرمائیں اور آپ نے جو ہے کمنٹ سے ہمیں لازمی آگاہ کریں تاکہ ہم اپنے ویڈیو بنانے کا جو پروسیس ہے اس کو اچھا سے اچھا کر سکیں. تھینک یو.